تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم والرسولہ والذین آمنوا. اب یہاں میں آپ کو روک کر ایک بات کا ازالہ کرتا چلوں کہ ہمارے ہی اسلام کے ماننے والے کچھ مخصوص طبقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مددگار اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی غیر اللہ سے مدد مانگے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ایک مخصوص طبقے کا یہ کہنا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، غیر اللہ سے ہم ان کو اپنی امداد کے لیے صدا نہیں دے سکتے، پکار نہیں سکتے. تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، اور وہ قرآن کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، قرآن کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ اس کی ایسی جاہلانہ تفسیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پہلی خرابی یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کی آیات ہی قرآن کی آیات سے ٹکرا جاتی ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے قرآن کی آیات کی تفسیر ایسے ہو کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے مقابلے میں نہ ٹھہر جائے، ٹکراؤ نہ ہو جائے. تعویل اور تشریح اور تفسیر کا معاملہ میں آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا، یہ درسگاہ نہیں ہے، بلکہ ایک بات ضرور عرض کر دوں گا کہ جو آیت کسی آیت سے ٹکرائے وہ تفسیر نہیں، گمراہی ہے. جبکہ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا. اے لوگوں، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں، جو ایمان لائے، جو درجہ کمال پہ فائز ہوئے ایمان کے، وہ لوگ تمہارے مددگار ہیں. اگر مدد مانگنے کو آپ شرک کہیں گے، اگر مدد مانگنے کو آپ شرک کہیں گے تو پھر انبیاء کرام کو کیا کہیں گے جو نہ صرف مدد مانگتے ہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف بھیجتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سارا اہل محشر جب سورج زمین کے بالکل قریب ہوگا، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، مومنین، مشرکین، متقین سب ایک ساتھ جمع ہوں گے، سب کے سب اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ہمارا حساب ہو جائے، کب ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. سب اس بات کے منتظر ہوں گے. ایک انسانوں کی بہت بڑی جماعت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی اور کہے گی کہ آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرا دیجیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے غیر کے پاس. یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا الی اللہ، اللہ کے پاس جاؤ نہیں کہیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ ہے. اہل محشر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم تک پہنچیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری. کیسی تعویل ہے، کیسی تشریح ہے ان جاہلوں کی کہ چند مسلمانوں کے لیے انبیاء کو تک نعوذ باللہ یہ لوگ مشرک بنا رہے ہیں. تمام انبیاء کرام یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. لیکن ایک شان والے کی شان یہ ہوگی کہ سارا اہل محشر جب ان کے پاس پہنچے گا اور اپنی سفارشات رکھے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ کہیں گے، فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں تمہارے واسطے، پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے واسطے، تم پریشان مت ہو. سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. عزیزان ملت اسلامیہ، غیر اللہ سے مدد یہ کوئی شرک یا کفر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں
ثابت ہوا ہے کہ حضور پاک نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آواز دی، کہا علی میری مدد کے لیے آؤ۔ خود حضور پاک نے ارشاد فرمایا، حضور کے خیمے اقدس میں جب مشرکین تلوار لے کر پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ وار کر دیتے سرکار مدینہ پر، مولا کائنات کو مالک کائنات نے آواز دی، کہا این علی ابن ابی طالب۔ مولا کائنات ایسی رفتار سے پہنچے کہ مشرکین کی تلوار ابھی ہوا ہی میں تھی، ان کے سر زمین پہ گرا دیے مولا کائنات نے۔ یہ ہوتا ہے یقیناً حقیقی مددگار، حقیقی یار و مددگار اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالی جن ذرائع سے ہماری مدد فرماتا ہے ان ذرائع کو ہم اگر خدا سمجھ کے پکارتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے مددگار سمجھ کے پکارتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ بولیے، اللہ کی ہے۔ اب جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ کون جاتے اللہ کے پاس؟ اب آپ نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ۔ اگر موسیٰ ہوتے تو جلتی ہوئی جھاڑیوں سے کلام کر کے کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ مجھے بخار ہے، شفا عطا فرما۔ نہ آپ نبی ہے نہ آپ رسول ہے، تو آپ اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ اللہ سے شفا کیسے طلب کریں گے؟ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک زاویہ بنایا۔ اللہ نے ایک انسانوں کے مخصوص طبقے کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جو انسانوں کی بیماریوں کو ڈائگنوز کر کے اس کی دوا دے سکیں، جن کو ہم اور آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، طبیب، ڈاکٹر۔ اب یہ زمانہ طبیبوں ڈاکٹروں کا ہے، زمانہ قدیم میں حکیموں کا دور تھا، حکیم ہی ساری بیماریوں کا علاج کرتے تھے، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا حکیم، کام ایک ہے۔ نہ ڈاکٹر خدا ہے نہ حکیم خدا، دونوں ہی غیر اللہ۔ جب بندہ ان سے علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو کیا یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہ ہمارے خدا ہے؟ نہیں سوچ کے جاتا، یہ سوچتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو ذریعہ ہے، یہی سوچ کے جاتے ہیں نا۔ تو جب اولیاء کرام کے پاس جاؤ، ان سے مدد مانگنے کے لیے جاؤ، تو یہی سوچ کے جاؤ کہ اللہ کی مدد کا بہترین ذریعہ ہے، یہ خدا نہیں ہے مگر اللہ ان کے ذریعے بہترین مدد فرماتا ہے، یہی ہے اور کوئی دوسری بات نہیں۔